کرنے کے لیے، دنیا کے اندر دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش نفس پہ چلے، شیطان کے چالوں میں آ جائے اور رب العالمین کا راستہ چھوڑ دے، اور تسلسل کے ساتھ جب انسان گناہوں میں غرق ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ یا الہ العالمین، وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں ان کا کوئی حل؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پر یہ لوگ ظلم کر چکے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا جاؤکا، اے میرے محبوب، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ان کا حل یہ ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیہ مبارکہ میں واضح طور پر بتا دیا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں جاؤکا، اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگیں، واستغفر لهم الرسول، میرا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تین کام، ایک جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ آج کی محفل نبی کی بارگاہ میں انہوں نے اہتمام کیا ہے، خود بھی گئے اور ہم سب کو اس محفل کے صدقے وسیلے سے جاؤکا پر عمل ہے۔ جاؤکا کا معنی ہے کہ اے محبوب تیرے پاس آ جائے۔ اب تیرے پاس آنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر پر ویزا کٹاؤ اور وہاں جاؤ۔ میرا نبی صرف جسموں کا نبی نہیں، روحوں کا بھی نبی ہے۔ جسم کو وہاں پہنچانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہے، کرائے کی ضرورت ہے، جہاز میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ روح کے لیے نہ سواری کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے۔ اور میرا محبوب فرماتا ہے کہ میں جسموں کا بھی نبی ہوں، میں روحوں کا بھی نبی ہوں۔ تو یا اللہ جو اپنے جسم کو تیرے نبی کی بارگاہ میں نہ پہنچا سکے اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا جہاں بھی بیٹھا ہے میرے نبی کی یاد سجا لے، حضور پہ درود کا اہتمام کر لے، تو ایسے ہی ہے جاؤ کا گویا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پہ کرم نوازی فرما دے، ہر مسلمان چاہتا ہے رب کی نظر عنایت ہو جائے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا ہو جائے، رب کا قرب ہو جائے، رب کی عنایت ہو جائے، رب کی نظر کرم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر میری نظر کرم کر چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو میرا قرب، اگر چاہتے ہو میں رب تم پر کرم نوازی کر دو، فرمایا جاؤکا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اپنی زبان کے اندر فرمایا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، مکر کا معنی ہے فرار کی جگہ، مکر کا معنی ہے قرار کی جگہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کوئی اور فرار کی جگہ نہیں ہے، کوئی اور قرار کی جگہ نہیں ہے۔ بخدا، بخدا کا معنی ہے اللہ کی قسم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کی قسم رب کا در یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر چاہتے ہو رب کرم نوازی کر دے، چاہتے ہو رب نظر عنایت کر دے، چاہتے ہو رب اپنا قرب عطا کر دے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا وہ طریقہ ہے جاؤکا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابھی اسلام نہیں قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے،
حرم کے اندر موجود ہیں اور کعبے کے تھوڑا سا سائیڈ پہ سارے کافر بیٹھ کر میرے نبی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین پھیلتا ہی جا رہا ہے، یہ تبھی رکے گا اگر کوئی استغفر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ ساری برادریوں کے بڑے بڑے سردار بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں اور انعام رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ کام کر دے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ حضرات محترم حضرت عمر فاروق چونکہ آپ بڑے بہادر تھے، بہت بڑے پہلوان تھے اور مکے کا بچے سے لے کر نوجوان بوڑھے تک ایک ایک انسان آپ سے ڈرتا تھا، حتیٰ کہ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ جملہ بولتی تھی کہ سو جاؤ عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق بڑے جرئی اور بہادر تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا، حضرات محترم خانہ کعبے کے سائے سے اٹھے اور ادھر مصطفیٰ کریم دعا کر رہے ہیں، یا الہ العالمین مکے میں 2 ہیں، ابھی 39 بندے 39 ایک کم 40 بندے ابھی صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ دین پھیل نہیں رہا، مکے کے لوگوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، مکے کے لوگوں نے کمیوں پر بڑے ظلم اور ستم ڈھائے ہیں اور کہا ہے کہ جو محمد کا کلمہ پڑھے گا اس سے ہم تعلق توڑ لیں گے، اور مکے کے لوگ بڑی سختیاں کر رہے ہیں۔ یا الہ العالمین یہ دین اس وقت تک نہیں پھیلے گا کہ مکے میں 2 ہیں، ان دونوں میں سے یا الہ العالمین میں تیرا نبی تیرا معبود میں محمد تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان 2 میں سے ایک بندہ مجھے دے دے۔ اور وہ 2 بندے کون تھے جن کا ذکر میرے نبی نے فرمایا ایک ہے عمر بن حشام۔ ابو جال کا نام ابو جال نہیں ہے، ابو جال تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جو بھی معجزہ مانگا میرے نبی نے کر کے دکھایا، پھر کہتا تھا یہ جادو ہے، تو حضور نے اس کو کہہ دیا تم ابو جال ہو، یعنی جہالت کے بھی باپ ہو، تو اس کا نام پڑ گیا ابو جال۔ اس کا اصل نام ہے عمر، باپ کا نام ہے حشام۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ کوئی بندہ اب بریک لگ گئی ہے، کیونکہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پابندیاں لگا دی ہیں، کوئی غریب آدمی ان سے ڈرتا ہوا کلمہ نہیں پڑھ رہا، 39 بندے مسلمان ہو چکے ہیں، آگے بریک لگ گئی۔ اے میرے مالکہ اگر چاہتا ہے نا تیرا دین پھیلے تو مکے میں 2 ہیں، ان 2 میں سے ایک جسے تو پسند کرے مجھے عطا کر دے۔ ان میں سے ایک ہے عمر بن حشام، یہ ابو جال، اور ایک ہے عمر بن خطاب۔ اب نبی نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، یا اللہ جسے تو پسند کرتا ہے، جسے تو چاہے ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے۔ آج کچھ ملنگوں کو بڑا اعتراض ہے عمر فاروق پہ، میں نے کہا یہ اعتراض عمر فاروق پہ نہ کرو، رب پہ کرو، کیونکہ نبی نے تو 2 نام لیے تھے کہ یا اللہ جسے تو چاہتا ہے وہ مجھ محمد کو عطا کر دے۔ تو حضرات محترم اللہ رب العالمین نے میرے نبی کے گورے گورے ہاتھ اٹھے دعا کی، اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور بشارت دی کہ میرے محبوب ان میں سے عمر بن خطاب تیرے پاس آنے والا ہے۔ حضرات محترم عمر بن خطاب کعبے سے نکل رہا ہے، کعبے کے قریب ہے، حرم کے اندر ہے، لیکن رب نہیں ملا۔ رب لینے کے لیے کعبے کی محتاجی نہیں، محمد عربی کی محتاجی ہے۔ اگر کعبے کے قرب سے رب ملتا تو عمر کعبے کے پاس سے ننگی تلوار اٹھا کے دور جا رہا ہے۔ یا اللہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا عمر میرے پاس آ رہا ہے۔ یا اللہ تیرے گھر سے تو دور جا رہا ہے، تو کہتا ہے عمر میرے پاس آ رہا ہے۔ تلوار اٹھائی ہے، کافروں کو کہتے ہیں تم سارے بیٹھ جاؤ، یہ محمد کا سر میں لے کے آتا ہوں۔ یا اللہ یہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا عمر میرے پاس آ رہا ہے۔ یا اللہ یہ ہر قدم تو کعبے سے دور اٹھا رہا ہے، دور ہو رہا ہے، کعبے سے جا رہا ہے، تو کہتا ہے میرے پاس آ رہا ہے۔ فرمایا
فرمایا میرا در کعبہ نہیں، میرا در مصطفیٰ ہے۔ اللہ کعبے سے نہیں ملتا، اللہ مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے۔ کہ مسلمانوں کو آج بھی غلط فہمی ہے، اتنی تعلیم اور اتنا سارا کچھ، اسلام پورا ہو گیا، قرآن پورا اتر آیا، اس کے باوجود لوگوں کو ابھی تک بھی غلط فہمی ہے کہ شاید اللہ کعبے سے ملتا ہے۔ رب کبھی بھی کعبے سے نہیں ملے گا، رب ملے گا تو نبی کے در سے ملے گا۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہی بات کی، اور یہ میں قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب یہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، جاؤگا یہ تیرے پاس آ جائیں۔ اللہ نے 3 کاموں کا حکم دیا، ایک ہے جاؤگا، اے نبی تیرے پاس آ جائیں۔ دوسرا کام کیا فرمایا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، آئیں تیرے پاس بخشش رب سے مانگے۔ ہم پہلے یہ کہتے ہیں، میں ہر روز یہ کہتا ہوں، ہر خطاب میں یہ کہتا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کی غلط فہمیاں ہمارے بارے میں کب دور ہوں گی۔ ہم اہل سنت والجماعت دعا کسی سے نہیں کرتے سوائے اللہ کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے لیے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رب العالمین وسیلوں کی لاج رکھ کے ہم جیسے گناہگاروں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ہم گھر بیٹھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، رب سنتا ہے، لیکن یقین نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ رب بے نیاز فرما رہا ہے کہ میں پک پکا رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اسے رب مل گیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب یہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں تیری بارگاہ میں آ جائیں، پہلا کام۔ دوسرا کام فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگے۔ تیسرا کام فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ اس وقت بھی رسول بخشش مانگتا تھا، آج بھی رسول اللہ بخشش مانگتے ہیں۔ ایک عاشق رسول نے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے ابھی فرمائش کی ہے کہ جناب نبی کا ایک عاشق ہے، اس کا تھوڑا سا ذکر ضرور کر دینا۔ قدرتی اور سستی کا ذکر سامنے آ گیا، کملی والے کو پتا ہوتا ہے کون میرا ذکر سجا رہا ہے۔ حضرات محترم مدینہ المنورہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے ممبر پہ تیرا میرا نبی تشریف فرمائے، حضور نے ایسے اپنا چہرہ مبارک کیا، اس طرف تھا یمن، حضور نے فرمایا مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اویس نام ہے، کرن کا رہنے والا ہے، کرن کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا وہ صحابی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ اگر میری محفل میں آتا میرا دیدار کرتا تو صحابی بن جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نبی کیا دے سکتا ہے، میں کہتا ہوں نبی تو نبی کی ذات تو نہیں دور، نبی کا صرف دیدار بندے کو جنت دے چھڑ دے دیتا۔ حضور نے فرمایا من رانی ومن را من رانی لا یمسہ النار، جس نے ایمان کی نگاہ سے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ مس بھی نہیں کر سکتی۔ تو لوگ ابھی تک حیران ہے کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، میں نے کہا ذات تو بڑی بلند ہے، حضور کا صرف دیدار جنت عطا کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ صحابی نہیں ہے، اگر حضور کی بارگاہ میں آتا نبی کا دیدار کرتا تو صحابی بنتا، لیکن وہ ساری زندگی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اپنی مجبوریاں تھی، یمن دور تھا اس زمانے میں، والدہ بیمار تھی، والدہ کی خدمت میں مصروف رہا، عشق مصطفیٰ دل میں تڑپتا رہا، لیکن وہ کرن کے جنگلوں میں میرے نبی کی محبت میں جب گرفتار ہوا تو ایسا نہیں کہ کملی والے کو پتہ نہ لگا، ساری زندگی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، لیکن حاضر نہ ہونے کے باوجود وہ یمن میں بیٹھ کر محبت میرے نبی سے کرتا ہے، میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر اس کی محبت کی گواہیاں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اویس،
فرمایا اے علی میرے قریب آؤ، علی قریب ہوئے، اے عمر تم بھی آؤ، عمر بھی قریب ہوئے، فرمایا میرے وصال کے بعد تم لوگ یمن کو فتح کر لوگے، جب تم یمن کو فتح کر لوگے تو تم دونوں جانا کرن کے جنگلوں میں جانا، اس بندے کو تلاش کرنا، یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ میرے کملی والے نے بتایا کہ جب وہ تم سے سلام لے گا بازو نکال کے اس کے بازو پہ سفید سفید برس کے داغ ہوں گے، اگر برس کے داغ ہوئے بازو پہ نام اویس ہوا تو سمجھ جانا کہ یہ وہی بندہ ہے، اس کو میرا سلام دینا۔ یہ جبہ کملی والے نے اپنا جبہ دیا، فرمایا یہ جبہ میری طرف سے اسے تحفہ دینا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ بول کر یہ بھی بتا دیا کہ کسی نیک بندے سے دعا کرانا بدعت نہیں، شرک نہیں، کملی والے کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر حضور خود دعا کر دیں تو کیا حضور کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ حضور خود تو کرتے ہی ہیں، لیکن حضور نے ہمیں اپنی سنت بتانے کے لیے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ تم دونوں یہ جبہ میرا لے جانا، اس کو میرا سلام دینا، یہ جبہ میری طرف سے تحفہ دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے اس کی دعائیں رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ حضرات محترم میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف محبت میں دور رہ کے تڑپتا ہے، پیغمبر کو مدینے رہ کے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دائیں طرف فالج ہوا، اور حکیم جانتے ہیں کہ جس کو دائیں طرف فالج ہو جائے چاہے ٹھیک ہو بھی جائے لیکن وہ مرتا فالج سے ہی ہے، اس کی وفات اسی میں ہوتی ہے، دائیں طرف فالج۔ حکیموں سے بڑا علاج کروایا لیکن حکیم کہتے ہیں جناب کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، آپ کی یہ آخری بیماری ہے، آخری گھڑیاں ہیں۔ وہ سوچنے لگ گیا کہ میری زندگی کی آخری لمحات ہے، آخری لمحات میں میں کوئی ایسا کام کر لوں، آخری گھڑیوں میں ایسا کام کروں کہ جس کام کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں میری ساری زندگی مقبول ہو جائے۔ تو سوچنے لگ گیا کہ میں زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ حکیموں نے جواب دے دیا تو کروں کیا؟ سوچ سوچ کے پھر فیصلہ کیا میں جو شاعر ہوں کیوں نہ میں آخری لمحات میں اپنے نبی کی نعت لکھوں۔ حضرت امام بوصیری چونکہ عربی زبان ہے، عربی زبان میں میرے نبی کی نعت لکھنی شروع فرمائی۔ حضرات محترم اس قصیدے کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف، 140 اشعار پر مشتمل ہے۔ میرے پاس ان کا یہ قصیدہ پڑا ہوا ہے، 140 اشعار ہیں ہماری مسجد میں۔ ان کے اس قصیدے بردے کے اشعار میں سے کچھ اشعار ہمارے طلباء سپیکر میں پڑھتے ہیں، ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے مدارس میں امام بوصیری کا یہ قصیدہ جو نبی کی شان میں نعت لکھی، یہ عربی میں قصیدہ ہے، یہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرات محترم امام بوصیری نے ایک رات میں 140 اشعار لکھ کے اپنے سرانے رکھ کے سو گئے۔ جب سوئے تو مقدر جاگ گیا، رات کو کملی والے کا دیدار نصیب ہوا، حضور خواب میں آئے، کیا دیکھتے ہیں نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، ادھر امام بوصیری اندر داخل ہوتے ہیں، نام ہے شرف الدین، نام ہے شرف الدین، شرف الدین بوصیری۔ آپ محفل کے اندر داخل ہوتے ہیں، ادھر کملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا بوصیری آ جا آ جا، حضور بلا رہے ہیں۔ امام بوصیری چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بوصیری آج رات کو جو تو نے قصیدہ مکمل کیا وہ قصیدہ میری بارگاہ میں سنا دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابھی رات کو لکھا ہے، ابھی تو کسی کو سنایا ہی نہیں۔ فرمایا وہ مجھے سنا دو۔ آپ فرماتے ہیں میں قصیدے کے چند اشعار پڑھنے شروع کیے، ابھی چند اشعار پڑھے تھے کملی والے نے اپنی چادر اتاری، مجھے چادر کی نام نے عطا فرمائی۔ حضور نے جب چادر دی تو میری آنکھ کھل گئی،
لیکن آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں؟ میرے نبی کی خواب میں دی ہوئی چادر میرے جسم پر موجود ہے۔ بردہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو۔ یہ 140 شعر جو لکھے نا، ان کا نام بردہ شریف اس لیے پڑا کہ اس کے انعام میں کملی والے نے چادر عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم امام بوشیری سینکڑوں میل دور بیٹھ کر میرے نبی کی محبت میں اگر نعت آرام سے سکون سے کاغذ قلم پر چل رہا ہے، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، حضور کی محبت میں جب وقت گزارتے ہیں کملی والے کو روزے کے اندر تشریف رکھ کے قبر انور میں تشریف رکھ کے سینکڑوں میل دور تڑپنے والے بندے کے کلام کا پتہ چل جاتا ہے۔ آج پھر عمر ایاد صاحب کے میلاد کا ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا۔ ہم غلام اسی لیے تو جناب اپنے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منصوب محافل سجاتے ہیں تاکہ قرب مصطفیٰ نصیب ہو۔ حضرات محترم اور کملی والے نے یہ پوری 1400 سالہ تاریخ بتا رہی ہے۔ امام بوشیری لکھے تو پھر بھی نبی کو روزے کے اندر قبر کے اندر تشریف رہ کے آپ کو پتہ چل جائے۔ حضرت اویس قرنی کی اگر تڑپ محسوس ہو، کملی والے کو مدینے میں رہ کہ ان کا پتہ چل جائے۔ حضرات محترمہ اگر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایران میں بیٹھ کر بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ربائی 4 مصروں سے بنتی ہے، 3 مصرے لکھے چوتھا نہیں بن رہا۔ بلغ اللہ بکمالہ حضور کے معراج کا ذکر حضرت شیخ سعدی نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی کہتا ہے میرے نبی کو جبریل لے گیا، کوئی کہتا ہے میرا نبی براق کے ذریعے گیا، کوئی کہتا ہے میرا نبی رف پر بیٹھ کر گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار، نہ تو میرے نبی کو جبریل لے کے گیا، جبریل تو سدرہ پہ ہی رہ گیا، سدرہ سے آگے جبریل جا نہیں سکتا، میرا نبی آگے بھی گیا، رف بھی سدرہ پہ رہ گیا، براق نیچے زمین پہ رہ گیا، جو لے کے جانے والی چیزیں ہیں تو وہ تو رستے میں ہی رہ گئی۔ کملی والا آگے چلا گیا۔ اے شیخ صاحبی پھر کملی والے کو اللہ کی بارگاہ میں کون لے گیا؟ اس کا جواب شیخ صاحبی نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں بلغ اللہ بکمالہ، وہ اپنے کمال سے ہی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ کشفت دجا بجمالہ، فرمایا جہاں سورج کی حد ختم ہوتی ہے، جہاں سورج کی حد یا یہ سورج کی حد ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، سورج میں جو آگ جل رہی ہے، یہ دھوپ وہ روشنی ہے اس آگ کی جو نظر آ رہی ہے۔ جہاں سورج کی حد ختم ہوگی وہاں روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ جہاں اندھیرا ہے، شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ جہاں سورج کی حد نیچے رہ گئی، اوپر تو پھر اندھیرا ہے، اندھیرے میں کملی والا کیسے گیا؟ شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ کشفت دجا بجمالہ، اس کے جمال سے ہی دجا کا معنی ہے اندھیرا، کشف میں نے دور ہو گئے۔ شیخ صاحبی فرماتے ہیں جب کملی والا اتر گیا، اللہ رب العالمین نے بشریت کے جو 70,000 پردے ڈالے تھے، ایک ایک پردہ ہٹتا گیا، کملی والا آگے بڑھتا گیا۔ جب حسن اشکار ہوتا گیا، حسن سے پردے نقاب اور حجاب ہٹتے گئے، میرے کملی والے کا حسن کھل کے سامنے آتا گیا۔ تو شیخ صاحبی نے جواب دیا کشفت دجا بجمالہ، اگلے اندھیرے میرے کملی والے کے حسن سے دور ہوتے گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا حسین ہے۔ یہ 3 سطریں لکھی، چوتھی بن نہیں رہی، بڑے پریشان ہیں۔ یہ جو شاعر ہے نا، دل چاہے تو ایک ایک رات میں لمبے لمبے قصیدے لکھ دے، پوری کتاب لکھ دے۔ دل چاہے اڑ جائے نا تو ایک شعر پہ اڑ جائے، اگلا شعر بن نہ رہے۔ تو یہ 3 سطریں لکھی، چوتھی نہیں بن رہی، بڑے پریشان ہے کہ جس بدن کی، جس معنی کے، جس زور کے الفاظ اور جتنے خوبصورت اور ردیف اور قافیہ ملا ہوا اور با معنی اور ایک ایک لفظ میں پورے معانی کا سمندر بند ہے،
جتنا جناب خوبصورت انداز سے یہ 3 سطریں میں نے لکھی، اسی زور کی، اسی خوبصورتی سے، اسی ردیف اور کافی ہے، اسی طرح مسجع و مکفہ، وہ کلام جو بڑا ہی خوبصورت لفاظی پر مبنی اور لفظ بھی خوبصورت ہوں اور ایک ایک لفظ کے سمندروں جتنے معنی ہوں، اس کلام کو کہتے ہیں مسجع مکفہ۔ تو شیخ سعدی سوچ رہے ہیں کہ اتنا مسجع و مکفہ کلام جو کہ 3 سطروں پر مشتمل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ 4تھی سطر بھی اسی زور کی ہو، اسی انداز کی ہو، اسی لہجے کی ہو، لیکن بات پر نہیں رہی۔ سوچ سوچ کے اسی وقت آنکھ لگی، جب آنکھ لگی کملی والے کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ ایسا بھی پریشان کیوں ہو؟ پتہ لگا جو کملی والے کی محبت میں پریشان ہوتا ہے، کملی والا اس کی پریشانی جان جاتا ہے، حضور کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر شیخ سعدی اتنے سے پریشان ہو